بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم، آپ حضرات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی آپ کی سیرت مبارکہ کے سلسلہ وار پروگرام میں شریک ہیں. 2 مجلسوں میں آپ شریک ہو چکے، آج تیسری مجلس ہے آپ کی، اور یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بعد کے واقعات پر ہے. پھر آپ کی پیدائش پر باندیاں کس طرح آزاد ہوئیں اور آپ کی شفقتیں غریبوں کو اور بے سہارا لوگوں کو کس طرح ملیں، اور کس طرح آپ کی پرورش کمزور لوگوں نے کر کے اپنے لیے سرمایہ افتخار جمع کیا. سورہ بلد میں ہے فک رقبہ، وہ کسی گردن کا چھڑا دینا ہے. چچا ابو لہب کو اس کی باندی حضرت سویبہ نے خبر دی کہ عبداللہ کے گھر میں آپ کا حسین و جمیل بھتیجا تشریف لایا ہے. اس نے خوشی میں انگلی سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ جا تو آزاد ہے. کرتا بھی کیوں نہ، جبکہ غلاموں اور باندیوں کو آزادی دلوانے والے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے. حضرت آمنہ نے کچھ دن دودھ پلایا، پھر کچھ دن آزاد ہونے والی باندی حضرت سویبہ نے دودھ پلایا. انہوں نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا. اس طرح وہ دونوں آپ کے دودھ کی طرف سے یعنی رضاعی بھائی بھی ہوئے. ان کی گود میں اس وقت ان کے بیٹے مسروح تھے. واضح رہے، بعض مورخین اور سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ حضرت سویبہ ایمان لائیں اور وہ صحابیہ بنی، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں اور وہ ایمان کے دور تک نہیں پہنچ پائیں. واللہ اعلم. عقیقہ اور تسمیہ. ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی. پھر اعلان کیا کہ میں نے اپنے اس مبارک بچے کا نام یعنی پوتے کا نام محمد رکھا ہے. لوگوں نے حیرانگی سے پوچھا، ایسا نام تو آپ کے خاندان میں نہیں رکھا جاتا ہے. جواب دیا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان پر اور اللہ کی مخلوق زمین پر اس بچے کی حمد و ثنا کرے، کیونکہ محمد کا ترجمہ ہے وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نام ان کو خواب میں بتلایا گیا تھا. واللہ اعلم. حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا، جس کا ترجمہ بہت تعریف کرنے والا یا اللہ تعالی کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، حمد کرنے والا. ترجمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ نام خدائی اشارے کے بغیر نہیں رکھے جا سکتے تھے. کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے سن کر کے کہ آخری پیغمبر کا اسم گرامی محمد اور احمد ہوگا، اس وقت بہت سارے بچوں کے نام احمد اور محمد رکھ لیے تھے. لیکن اللہ کی قدرت اور اس کی عجیب شان کہ ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. ترمذی حدیث نمبر 344، عیون الاثر جلد 1 صفحہ 62. علماء کرام اس میں یہ حکمت بھی بیان کرتے ہیں کہ حمد ہر کام کے اختتام پر ہوتی ہے. اب کیونکہ نبیوں کا سلسلہ کنارے آ لگا تھا، اس لیے آخر میں آنے والی ہستی کو یہی نام زیب دیتا تھا. اس نام میں مبارک کا یہ کمال تھا کہ جب اندھیرے کے پجاری اس چراغ کو گل کرنے کے واسطے جھوٹی بدنامی کرتے تھے، اس وقت بھی وہ نام لیتے وقت تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے. یعنی جب نام لیتے تھے تو محمد کہتے تھے، اس سے خود بخود آپ کی تعریف کا پہلو سامنے آتا تھا. رحمت والے کی رحمتیں بنو سعد میں. اللہ تعالیٰ ہی اپنے رازوں کو جانتے ہیں کہ اس نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پیدا فرمایا
جہاں ساری دنیا سے الگ ہی یہ رواج تھا کہ بڑے اور اونچے گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر کسی گاؤں یا دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ بچہ اصلی عربی تہذیب، اصل عربی زبان سیکھ سکے، نیز صاف ستھرے ہوا میں اس کی اچھی طرح پرورش ہو سکے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کمزور اور پسماندہ اور گرے پڑے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں کو بھی نصیب ہو جائے، اور شہر کی شہریت کا بھی ان پر کوئی احسان نہ رہے، نیز کل انہیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انہوں نے یہ بلند و بالا اخلاق مکہ شہر کے ماحول سے سیکھے ہیں۔ خیر، راز جو بھی ہو، کچھ ہی دنوں کے بعد طائف سے آگے مکہ مکرمہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور پہاڑوں میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر شحتہ نامی گاؤں میں بنو سعد کا ایک قبیلہ رہتا تھا۔ ان کی بہت ساری عورتیں دودھ پلانے کے لیے، بچوں کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ آئیں۔ انہی کے ہمراہ حلیمہ سعدیہ بنت عبداللہ ابن حارث المعروف ابو زویب بھی اپنے شوہر حضرت حارث بن عبد العزہ کے ساتھ مکہ مکرمہ آئیں۔ لیکن یہاں عجیب معاملہ پیش آ گیا۔ بنی سعد میں چونکہ قحط سالی تھی، گرمی کی وجہ سے وہاں کا حال ابتر ہو گیا تھا۔ حضرت حلیمہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بھی بھوک کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے، اس لیے ان کو کسی بڑے گھر سے کوئی بچہ نہیں ملا۔ دن بھر وہ گھروں میں چکر لگاتی رہیں لیکن خالی ہاتھ ہی رہیں۔ ادھر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری عورتوں نے کئی مرتبہ دیکھا، بلکہ حضرت حلیمہ نے بھی دیکھا، بہت پیارے لگے، دل نے بھی بہت چاہا، لیکن ہائے دنیا کی لالچ، ایک تو یتیم ہیں، دوسرے حضرت عبداللہ بے شک سردار مکہ ہیں، لیکن سردار مکہ ہونے کے باوجود مالی حالت ان کی بہت کمزور ہے۔ پھر مزدوری کہاں سے حاصل ہوگی؟ یعنی محنتانہ دودھ پلانے کا کس سے لیں گے؟ اس لیے سب نے ہاتھ کھینچ لیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا کیونکہ ان کی نظر دنیا کے مال پر تھی۔ شام کے وقت حضرت حلیمہ سعدیہ نے عاجز آ کر اپنے شوہر سے کہا، کیوں نہ ہم وہ یتیم بچہ ہی لے لیں؟ حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مزدوری تو ملے گی نہیں، لیکن خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگتا۔ حارث نے کہا، بہت اچھا۔ اس طرح حضرت حلیمہ کو ان کا غریب ہونا کام آ گیا اور ان کی گود میں دنیا جہاں کی ساری دولت آ گئی۔ سبحان اللہ، قسمت اپنی اپنی، مقدر اپنا اپنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میرے پاس سواری کے لیے ایک سفید لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی تھی، جس کا حال یہ تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا تھا، جس کی لاغری کا میری سہیلیاں مجھے بار بار تانا دیتی تھیں۔ اب یہ قسمتوں اور برکتوں والا ایسا بچہ لیا کہ پورا معاملہ ہی بدل گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میری چھاتیاں بالکل خشک تھیں، وہ دودھ سے بھر آئیں، اتنا دودھ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو گئے اور آپ کا رضاعی بھائی بھی سیر ہو گیا، یعنی جو ان کا اپنا بچہ تھا پہلے سے ان کی گود میں تھا، اور صبح تک آرام سے سوئے رہے۔ میری لاغر گدھی اور اونٹنی اب تیز رفتار ہو گئیں، تھامے نہیں تھمتی۔ میری سہیلیوں نے پوچھا، حلیمہ تو نے سواری بدل تو نہیں لی؟ دراصل سواری تو وہی تھی لیکن سوار بدل چکا تھا۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، سارے برتن دودھ سے بھر گئے لیکن دودھ تھنوں سے ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، حلیمہ خوب سمجھ لے، خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے۔ ہم اسی طرح اپنے گاؤں میں پہنچ گئے، میرا گھر بھی رحمتوں اور برکتوں سے پر ہو گیا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ بھی نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا،
مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئیں دودھ سے لبریز ہو کر آتی اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آتی، تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ پھر وہ چرواہوں کو ڈانٹتے، لیکن ان کو حقیقت کا کیا علم تھا۔ اس طرح برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رضائی بھائی حضرت عبداللہ اور رضائی بہن حضرت شیمہ نے کچھ دن سکون سے گزارے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے دودھ چھوڑا دیا۔ اس وقت یہ بچے دوسرے بچوں کے مقابلے میں کافی بڑے لگتے تھے۔ قاعدہ اور قانون کے مطابق اب والدہ کو واپس دینے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن ہمارا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو واپس کر دیں۔ دل کی تڑپ تھی کہ اس کی برکتوں اور رحمتوں سے کچھ وقت اور فائدہ حاصل کر لیں۔ اس کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ وعدہ کی مجبوری کی بنا پر واپس والدہ کے پاس لے تو آئی، مگر پہنچتے ہی میں نے درخواست کر دی کہ اس در یتیم کو چند روز اور میرے ہی پاس چھوڑ دیں، یہ کچھ پرورش حاصل کر لے گا اور میری آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں گی۔ اللہ کی شان کہ مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی ان دنوں میں، جس کی وجہ سے حضرت آمنہ نے میری درخواست فوراً قبول فرما لی اور مجھے مزید 2 سال کی اجازت دے دی۔ پھر میں اس خوشی کو کیسے بیان کروں جو واپسی پر مجھے حاصل ہوئی۔ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 287۔ سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، بڑا اہم واقعہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہی فرماتی ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 سال کے تھے تو میرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگ گئے۔ جس طرح دودھ پینے میں آپ کی ایک الگ شان تھی کہ کبھی دونوں چھاتیوں کا دودھ نہیں پیا، دوسری چھاتی اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح بکریوں کے ساتھ بھی وہ اخلاق اور کردار میں دوسرے بچوں سے بالکل الگ ایک اعلیٰ شان کے مالک تھے، جس کی وجہ سے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ بچے کھیل کود میں مشغول ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ کر بکریوں کی حفاظت کرتے تھے۔ 4 سال کی عمر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ایک روز آپ رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل گئے ہوئے تھے کہ اچانک سفید لباس والے 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا کر سینہ مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا اور زمزم سے دھویا، نیز اس میں سے جمے ہوئے خون کے سے ایک ٹکڑے کو نکال کر کہا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ دوسرے بچے یہ منظر دیکھ کر، یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر ڈر گئے اور گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت حلیمہ سے کہا ہمارے قریشی بھائی کو اس طرح 2 آدمی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ دوڑتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہیں اور کچھ سہمے ہوئے ہیں، چہرہ انور کا رنگ فق ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ حضرت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا دیا۔ حضرت حلیمہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ دونوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس مبارک ہستی کو والدہ کے سپرد کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ڈرتے ڈرتے مکہ پہنچ گئے۔ حضرت آمنہ کو پورا قصہ سنایا۔ انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا میرے اس بچے کی کچھ شان ہی نرالی ہے، میں تو پہلے دن سے ہی اس طرح کی بہت حیرت ناک باتیں دیکھتی رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 185۔ یہ ایک ڈر تھا جس کی بنا پر حضرت حلیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لانے پر مجبور ہو گئیں، ورنہ جو برکتیں انہوں نے 4 سال میں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں ان کے بعد وہ واپس کب کرتی۔ اس طرح 4 سال کی عمر میں کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ والدہ محترمہ
حضرت آمنہ کو خیال آیا کہ ان رشتہ داروں سے تو کئی بار ملاقات ہو چکی ہے اور انہوں نے آپ کی زیارت کر کے بہرحال اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی، لیکن آپ کے دادا عبد المطلب کا ننھیال آرزو مند ہے، اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ در حقیقت ان کو اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی، وہ ان کی قبر پر جانا چاہتی تھی۔ بات جو بھی ہو، 6 سال کی عمر مبارک میں حضرت آمنہ نے اپنے لاڈلے چاند کو مدینہ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سفر میں حضرت آمنہ کے ہمراہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی باندی حضرت ام ایمن تھی، جو آپ کی دائی بھی لگتی تھی۔ مدینہ منورہ میں 1 مہینے تک حضرت عبد المطلب کے ننھیال بنو نجار میں رہے، وہیں قیام فرمایا۔ اس 1 مہینے میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک تالاب میں تیرنا سیکھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ میں کچھ یہودی عالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ آخری نبی ہوں گے، اور یہ بات مدینہ میں پھیل گئی۔ پھر کچھ تو اپنی پرانی کتابوں کو تلاش کر کے خوشخبری دیتے تھے، لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے کہ وہ ہستی جن کے انتظار میں سب تھے وہ آ گئے ہیں، اور کچھ تعصب اور ضد کی بنا پر لوگوں کو ڈراتے تھے کہ آخری نبی تشریف لے آئے، اب اس سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہمارے ٹمٹماتے چراغوں کا کیا ہوگا۔ انہی باتوں کی وجہ سے حضرت آمنہ نے 1 مہینے کے بعد ہی واپسی کا انتظام کر لیا، ورنہ اتنا جلدی یہ ننھیال والے ان کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ والدہ محترمہ کی وفات اور دادا کی پرورش، قرآن پاک نے اس موقع پر عجیب بات فرمائی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ جن کا سایہ پوری دنیا کو نصیب ہونا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو والدہ محترمہ کے سایہ کا محتاج کب کرنے والا تھا؟ دنیا میں تشریف لانے سے قبل ہی والد محترم کا سایہ اٹھ چکا تھا، جیسا کہ ہم پیچھے سن چکے۔ اب 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کی ٹھنڈی چھاؤں سے بھی الگ کر کے کامل در یتیم ہونے کا شرف عطا کیا جا رہا تھا، اور خود ہی اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے کہ آپ یتیموں کے غم گسار بن سکیں اور دکھیوں کے دکھ کو محسوس کر سکیں اور یتیموں کو نہ جھڑکیں، اس لیے آپ ہی کو یتیم بنا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کو اپنی مخلوق سے کس قدر محبت ہے کہ یتیموں کا دکھ درد کا احساس پیدا کرنے کے لیے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یتیم بنا دیا۔ سبحان اللہ! کہنے والوں نے کیا خوب کہا کہ یہ جوڑا یعنی حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ آپ کے والدین بس اتنے سے کام کے لیے دنیا میں آئے تھے، اپنا کام کر کے مالک الملک سے جا ملے، کیونکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ میری نگاہ خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ مدینہ سے چل کر کچھ دور ابوا کے مقام پر پہنچے تو حضرت آمنہ سخت بیمار ہو گئیں اور بیماری بڑھتی ہی چلی گئی۔ آخر میں جس طرح 6 سال پہلے ابوا کے قریب ہی مدینہ میں حضرت عبداللہ پردیس میں انتقال کر گئے تھے آپ کے والد محترم، اسی طرح آج ابوا کے بیابان سنسان پہاڑوں میں حضرت آمنہ بھی اپنے مالک سے جا ملی۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس بیابان اور ویران جگہ میں چرواہوں کی مدد سے حضرت ام ایمن نے کس طرح ان کو دفن کیا ہوگا۔ ہائے افسوس! 2 جہاں کے سردار نے 6 سال کی عمر میں یہ سارا منظر کس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ کچھ تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام ایمن نے آپ کو تسلی اور اطمینان دے کر مکہ کے لیے تیار تو کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ام ایمن سے چھوٹ کر اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کر یہ فرماتے تھے، میں آپ کے بغیر کس طرح رہوں گا۔ ام ایمن کسی طرح سمجھا بجھا کر مکہ مکرمہ لے کر آ گئیں۔ وہ آپ سے پہلے بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اور اب تو اور زیادہ ہی پیار کرنے لگ گئیں۔ مکہ میں یہ خبر بنو ہاشم بطور خاص دادا عبد المطلب کے لیے رنج و غم کا سبب بن گئی، بلکہ بجلی بن کر ان پر ٹوٹی۔ اس وقت وہ 80 سال کے بزرگوار چراغ سحر
اور ڈوبتے ہوئے سورج کے مانند تھے۔ اس نئے زخم نے تو ان کی کمر ہی توڑ دی۔ اب انہوں نے اپنے یتیم پوتے کو ایسا پیار دیا تاکہ آپ اپنے والدین کا غم بھول جائیں۔ عبد المطلب اپنے بیٹوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ہی بٹھاتے، اگر کہیں جانا ہوتا ساتھ لے کر جاتے تھے، بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چٹائی بچھائی جاتی تھی جس پر کوئی بیٹھنے کی ہمت نہ کرتا تھا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے سیدھے اس چٹائی پر دادا کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ اگر کوئی روکنے کی کوشش کرتا تو دادا اشارے سے اس کو منع کر دیتے اور فرماتے میرے اس بیٹے کو بیٹھنے دو، اس کی ایک الگ ہی شان ہے، تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ دنیا کا سردار بنے گا۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 190۔ دادا کا انتقال اور چچا کی کفالت۔ عبد المطلب اور ڈوبتے سورج کے عبد المطلب چراغ سحر اور ڈوبتے ہوئے سورج کے مانند تھے۔ آخر 2 سال کے بعد ہی تقریباً ان کی عمر 82 سال کی تھی، اس عمر میں انہوں نے بھی منہ موڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال سے زیادہ دادا کی پرورش میں نہیں رہنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاجگی بھی کس کی تھی؟ یہ تو دادا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کے تھے، جس میں دکھ درد کو ہر بچہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی جدا تھی، نرم و نازک دل پر یہ ایک تازہ زخم تھا، لیکن بچوں کی طرح کوئی آہ و بکا، چیخ و پکار کچھ نہیں تھا، صرف آنکھوں سے آنسوں کی بارش تھی اور جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی صرف ابو طالب تھے، ہاں ابو طالب کے علاوہ زبیر تھے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان میں بھی ابو طالب کچھ زیادہ ہی محبت کرتے تھے، اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد بھی بہت شفقت کرتی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ دوسروں سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے عبد المطلب نے وفات سے پہلے ہی آپ کو چچا ابو طالب کی کفالت میں دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا تھا، اور باقی چچا بھی اس پر راضی ہو گئے تھے۔ ہے اللہ، تو ہی اپنے رازوں کو جانتا ہے۔ ابو طالب اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ غریب تھے، ان سے تو حضرت عباس کی حالت بھی بہتر تھی، اور عبد العزیٰ یعنی ابو لہب آپ کا چچا تو مکہ کے سیٹھوں میں سے ایک بڑا سیٹھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی سیٹھ اور مالدار کا احسان نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت ابو طالب جیسے غریب اور نادار کی غربت کو دور کرنا تھا، اس لیے ابو طالب کی کفالت میں آپ کو دیا گیا۔ ابو طالب نے شفقت کا حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایمان قبول نہ کرنے کے باوجود تمام کفار کے سامنے پہاڑ بن کر وہ کھڑے رہے۔ ابو طالب کے وہ اعلیٰ اور اونچا اخلاق اور کردار تھے جن کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آسمان کے نیچے روئے زمین پر ایسے چچا اور بھتیجا نہیں پائے جائیں گے۔ لیکن حقیقت میں ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کفالت کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ان کو نصیب ہو گئی تھی۔ چنانچہ چچا کا بوجھ اپنے سر، اس میں کوئی شک نہیں کہ چچا ابو طالب نے اپنے والد عبد المطلب کی وصیت اور تاکید کو پورا کرتے ہوئے شفقتوں، مہربانیوں اور پیار کرنے کی حد ہی ختم کر دی تھی۔ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے چاند پر کسی چیز کا سایہ بھی پڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت و خودداری اپنا بوجھ چچا پر کب برداشت کر سکتی تھی؟ بس 10 سال کی عمر میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کی کمزور حالت دیکھتے ہوئے کچھ پیسوں پر مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرانی شروع کر لیں۔ کچھ ہی دنوں میں اپنی محنت کا ایسا ثبوت پیش کیا کہ مکہ کے لوگ اپنے چرواہوں کو بھول گئے اور سفارش کروا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں دینے کی کوشش کرنے لگ گئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا بوجھ بھی اپنے سر لے لیا، یا یہ کہیے کہ یہ بکریاں چرانا نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا جہان کو سنبھالنے اور سارے جہان کو اپنے مدار پر لانے، یعنی سیدھے راستے پر چلانے کا طریقہ سکھانے کا انتظام ہو رہا تھا، اور بکریاں چرانے کے ذریعے اس کی عملی مشق کروائی جا رہی تھی۔ نبوت کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بکریاں چرانے کے اس زمانے کو یاد فرما کر اپنے دل کو ہلکا کیا کرتے تھے۔ ایک بار صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ ایک جنگل میں تشریف لے گئے تو فرمایا، بیریوں میں سے جو سیاہ ہوں، کالی ہوں، وہ پکی ہوئی اور میٹھی ہوتی ہیں، وہ کھاؤ۔ مجھے یہ تجربہ بکریاں چراتے ہوئے ہوا تھا۔ طبقات ابن سعد اور بخاری روایت نمبر 2207۔ ایک بار آنکھ کے درد پر ایک جنگلی جڑی کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے بکریاں چراتے ہوئے دیکھی تھی۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر عرض کیا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ فتح الباری جلد 4 صفحہ 464۔ شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ پیچھے یہ بات آ چکی ہے کہ مکہ کے لوگ 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے، ایک یمن کی جانب، دوسرا شام کی جانب۔ ان کی معیشت کا نظام انہی 2 سفروں پر چلتا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 سال کی ہوگی کہ چچا ابو طالب نے دوسرے مسافروں کے ساتھ شام کے سفر کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ابو طالب سفر کی مشقتوں، مصیبتوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے وہ بچوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے تھے، اور اپنے بھتیجے کی تو وہ معمولی سی پریشانی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ بضد ہو گئے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ مطلب یہ تھا کہ اس طرح چچا کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ چچا بھی اپنے بھتیجے کا دل ٹوٹتے ہوئے کب دیکھ سکتے تھے۔ آخر انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تو آپ خوش ہو گئے۔ دراصل ابو طالب اپنے بھتیجے میں کچھ ایسی اعلیٰ کردار کی باتیں دیکھتے تھے جو اس عمر کے بچوں میں بالکل نہیں پائی جاتی ہیں۔ بچوں کا کام کھیل کود، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ آپس میں گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے، مگر ان کے بھتیجے میں ایسی کوئی بات وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیشہ بچوں سے الگ تھلگ خاموش مزاجی کے ساتھ رہنا، چھوٹوں سے بہت پیار اور محبت اور شفقت سے پیش آنا، اور بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت شریفہ تھی۔ بڑے لوگوں کی طرح عقل مندی کی باتیں کرتے تھے، اسی لیے ابو طالب آپ کے ساتھ صرف پیار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ بڑوں کی طرح عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے گفتگو فرماتے تھے جیسے کسی بڑے تجربہ کار آدمی سے مشورہ کر رہے ہوں۔ خیر، یہ تجارتی قافلہ مکہ سے نکل کر پڑاؤ کرتے کرتے کئی دنوں کے بعد عرب کی سرحد عبور کر کے شام کے سرحدی شہر بصرہ میں داخل ہو گیا۔ یہ وہی شہر ہے جس کو حضرت آمنہ نے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت چمکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہاں قافلے نے عیسائیوں کے گرجا گھر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ سفر سے تھکے ہوئے لوگ جلدی سے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اس کلیسا میں عیسائیوں کے ایک بہت بڑے مذہبی پیشوا اور عالم بحیرہ راہب رہتے تھے، جن کا نام بعض حضرات نے جرجیس لکھا ہے۔ انہوں نے قافلے میں کچھ عجیب و غریب باتیں دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ قافلے میں ایک نوجوان کے ساتھ سایہ چل رہا ہے، اور جب وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو سایہ بھی انہی کے اوپر ٹھہر گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بحیرہ کا ایک قاصد ان کے پاس دعوت کا پیغام لے کر آ گیا۔
قریشیوں کو اس دعوت پر بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہم تو یہاں بہت دفعہ ٹھہرے ہیں مگر بحیرہ کبھی توجہ نہیں کرتا تھا، آج اس نے کیوں دعوت کی ہے؟ غرض یہی سوچتے ہوئے سب قافلے والے عبادت گاہ میں راہب کے پاس پہنچ گئے، مگر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ سمجھ کر پڑاؤ میں ہی رہنے دیا۔ بحیرہ راہب نے سب کو گہری نظر سے دیکھ کر کہا، بھائیو، سب کی دعوت تھی، پیچھے کون رہ گیا ہے؟ جواب دیا، ہم سب ہی آ گئے ہیں، صرف ایک کم عمر بچے کو چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، ان کو بھی لے کر کے آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا حارث فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئے۔ بحیرہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر تجسس کی نگاہوں سے دیکھنے لگ گیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا کر واپس جانے لگے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا ابو طالب کو روک لیا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی اور بوسہ دیا، یعنی وہی انڈے کی مانند کے برابر تھوڑا سا اٹھا ہوا گوشت۔ پھر ابو طالب کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے انکار میں گردن ہلا کر کہا، نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے کہا، یہ مجھے بچوں سے زیادہ پیارے ہیں لیکن حقیقت میں بھتیجے ہیں۔ ان کے والد کا انتقال اس وقت ہو چکا جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ اس نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اسی طرح بہت ساری باتیں پوچھیں اور ہر بات پر ہاں میں سر ہلاتا رہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ آخر میں اس نے کہا، میں نے ان میں وہ تمام نشانیاں دیکھی ہیں جو آخری پیغمبر کی خاص نشانیاں ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہی آخری نبی ہیں جن کے انتظار میں اس وقت پوری دنیا ہے، جن کی خوشخبری دیتے دیتے اور جن کی آرزو میں تڑپتے تڑپتے بڑے بڑے نبی چل بسے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ ان کو آگے ملک شام لے جائیں گے تو یہودی عالم ان کو پہچان لیں گے اور ضد اور حسد کی بنا پر کہیں ان کو قتل کرنے کے منصوبے نہ بنانے لگیں، کیونکہ ان کو اس سورج کی روشنی میں اپنے چراغ بجھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور آخر میں کہا کہ میں نے تمہیں نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، آگے آپ کی مرضی۔ ایک روایت میں ہے، ابو طالب نے بحیرہ راہب سے پوچھا، آپ کو ان کے آخری نبی ہونے کا علم کیسے ہوا؟ اس نے کہا، ایک تو جس وقت آپ ٹھہرنے کے لیے اترے تھے تو میں نے دیکھا کہ اس وقت سارے درخت اور پتھر ان کے سامنے جھک کر کے سجدہ کر رہے تھے، اور یہ بات نبی کے سوا، نبی کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دوسرے، میں نے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ کر پہچان لیا ہے، یہ خاص آخری پیغمبر کی علامت ہے۔ مشہور روایت کے مطابق ابو طالب نے اس کا مشورہ مان لیا اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آ گئے۔ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 299۔ یہاں ایک بات رک کر کے سوچیں، ابو طالب کے لیے بحیرہ راہب کی یہ باتیں کوئی اجنبی نہیں تھی، کیونکہ اس طرح کی کئی ساری باتیں اس سے پہلے بنو سعد میں، پھر والدہ کی پرورش کے دوران مکہ میں اور اس کے بعد مدینہ کے سفر میں پیش آ چکی تھی، جن کی تفصیل بڑی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے ابو طالب کو اس بات پر کوئی تعجب اور حیرانگی نہیں ہوئی۔ ہاں، اس پر تعجب ضرور ہونا چاہیے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ ایمان سے محروم ہی دنیا سے چلے گئے۔ آج ہم اپنی مجلس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔